پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے مودی کی 10 سالہ مہم نمایاں طور پر ناکام ثابت ہوئی۔ نریندر مودی نے 2016 میں پاکستان کو دنیا سے الگ کرنے کا اعلان کیا تھا، جو بری طرح ناکام ہوا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان آج واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے۔ پاکستان خطے میں تنہائی کے بجائے علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا ایک اہم فریق بن چکا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے دفاعی تحقیقار ڈاکٹر مریم فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا، کیا کہیں گی جو رپورٹ سامنے آئی اس پہ؟ جی بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ یہ رپورٹ جو ہے ایک نیوٹرل پلیٹ فارم سے جو ہے شائع ہوئی ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے شکر گزاری کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم چیزوں کی طرف اشارہ ہے اس رپورٹ میں، کہ پاکستان نے ایک ایسے وقت میں جب بی جے پی گورنمنٹ اور اس سے پہلے منموہن سنگھ کی گورنمنٹ میں بھی پراپر لابنگ ایفرٹ سٹارٹ کی گئی تھی پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کی، اور پاکستان کے لیے ایک بری ریپوٹیشن کو اٹیچ کر کے پاکستان کے ساتھ وہ اس خطے میں انڈیا نے اپنی جو پوری ویسٹ کی فارن پالیسی ہے اس میں پاکستان اور اپنے آپ کو جو ہے ڈی ہائفنیٹ کرایا۔ انہوں نے کہا کہ دے آر اے کریڈیبل ٹرسٹڈ ڈیموکریٹک کنٹری، جبکہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے ٹیررزم اسپانسرنگ اسٹیٹ کے لیبلز اٹیچ کیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ساری ایفرٹ تھی، پیسہ تھا، انرجی تھی، لابنگ تھی، جس کے لیے بہت بہت بڑی فارمز ہائر کی گئیں اور اس کے اوپر بہت پیسہ انویسٹ کیا گیا، وہ سب کا سب جو ہے میرے خیال ہے ضائع چلا گیا، اور انڈیا کو ابھی آپ دیکھیے کہ وہ ایک خود آئسولیشن کا شکار ہے کافی حد تک۔ اس کے اندر ظاہر ہے ان کی اپنی غلط فارن پالیسیز بھی ہیں، جس میں انہوں نے مسلسل جو ہے اپورچونزم کے ایلیمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے تو فائدے نکالے، لیکن کسی بھی پرنسپل چیز کے اوپر دنیا میں ان اسٹیٹس کے لیے جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے کوئی اسٹینڈ نہیں لیا۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ وہ آئسولیٹڈ ہیں آج، اور اپنی اسٹریٹجک اٹانومی ایکسرسائز کرتے کرتے جو ہے وہ مارجنلائز ہوئے ہیں۔ جبکہ پاکستان کو آپ دیکھیں تو پاکستان نے بہت بڑے دشمن جس نے بہت پیسہ انویسٹمنٹ کی، بہت اس کی بڑا ڈائسپورا ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے اپنے فارن پالیسی کے لیے اور اپنے ملک کی پالیسی کو پرپیٹریٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ سب کا سب جو ہے ایک طرح سے دھرا کا دھرا رہ گیا، کیونکہ پاکستان نے الحمدللہ مارکہ حق کے بعد وہ جو ایک فساد کریٹ کیا ہوا تھا انڈیا نے اپنے لیے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا، اپنا جو انہوں نے ایک آرٹیفیشل انداز میں اپنی پاور اور اپنی اکنامک اسٹرینتھ جو ہے وہ بلڈ کی ہوئی تھی ویسٹ کی نظروں میں، اور اس نے بہت کنسیشنز لیے۔ اس کی وجہ سے اس نے رشیا کے ساتھ مسلسل سستے میں جو ہے آئل ٹریڈ کیا، اور یوکرین کے ایشو کے اوپر ووٹ میں ابسٹینشنز کی، اور اس طرح کی ساری کنسیشنز اس نے یو ایس سے اور ویسٹ سے لی۔ اس کے باوجود جب انہوں نے پاکستان کو ایک چیلنج کرنے کا جب انہوں نے ٹائم دیکھا، ایڈونچرزم کیا پاکستان کے اوپر، تو وہ بھی ایک غلط ایشو کے اوپر کیا۔ انہوں نے فالس فلیگ ایک آپریشن کے اوپر کیا، کوئی ایویڈنسز نہیں دیے، انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا، نیوکلیر تھریش ہولڈ کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ایک بہت اس خطے کو غیر مستحکم بنا دیا۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ انڈیا کا جو فساد تھا اور وہ جو نیریٹو تھا اس کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے، اور وہ نقصان مسلسل پہ در پہ پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی تک آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی ایران کے اوپر جب اٹیکس ہوئے تو انہوں نے کسی قسم کا کوئی کریڈیبل اور پرنسپل سٹینس نہیں لیا جو یو این چارٹر یا انٹرنیشنل لا کے مطابق ہوں، جبکہ ان کے اسرائیل کے ساتھ جو بڑے قریبی تعلقات ہیں، ابھی ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، تو اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مسلسل اس خطے میں پشپنائی کر رہے دہشت گردوں کی، اور اس کی جو پالیسی ہے وہ پرنسپل نہیں ہے، وہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کے اوپر بیسڈ ہے، ہندو سپریمیسسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر بیسڈ ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کا جو ماشاء اللہ سے سٹینڈس ہے وہ ایک بریو فارن پالیسی کے اوپر ہے۔ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ پرنسپلڈ ہے۔ ہم نے جو اپنے فارن پالیسی کے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس کے حصول کے لیے مسلسل کنسرٹڈ ایفرٹس کیے لگتے ہیں، اینڈ وی آر ناٹ لائک اے بالی ووڈ مووی جس میں ایک وقت میں جا کے بڑی اسٹرانگ وربیٹم یوز کر کے ہم کچھ ایشوز کے اوپر بات کریں اور پھر باقی جو ہے ہم پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ پاکستان جو ہے اپنی فارن پالیسی کو تواتر کے ساتھ اس سارے زمانے میں جب سے مودی گورنمنٹ نے کہا کہ وہ پاکستان کو تنہا کر دیں گے، پاکستان نے اپنی ایفرٹس کو ایک کنسرٹڈ انداز میں جو ہے جامع طریقے سے کمپریہنسولی لے کر چلے ہیں۔ تو اس کا ہمارے پاس آج فروٹس نظر آ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم جیو پولیٹیکلی ریلیونٹ ہیں۔ یہ بھی فرمائے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کا جو سٹانس تھا وہ ایک پرنسپل سٹانس تھا، یقینی طور پر دنیا سچ کا ہمیشہ ساتھ دیتی ہے، بھارت نے جو بھی اقدامات کیے اس کو الٹا نقصان ہوا، لیکن کیا سمجھتی ہیں آپ بھارت کی جو حرکتیں ہیں، یہ روش ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے؟ جس طرح آپ نے بھی معاملہ ہائی لائٹ کیا پاکستان میں جو دہشت گردی والا معاملہ ہے وہ دیکھ لیجئے، یہ پانی والا معاملہ وہ دیکھ لیجئے، تو روش کب بدلے گی بھارت کی؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ بھارت خود کو اس پورے خطے میں اگر ہم رول تھیوری کی کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ اپنا کو ایک لیڈرشپ رول میں جو ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک لیڈر ہے اس پورے خطے میں، اور وہ ہیجمون کے انداز میں ابھرنے کی
کوشش کر رہا تھا, اور وہ بیسیکلی چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ویسٹ کو اپنا آپ بیچ رہا تھا کہ ایز اف ہی از اے ویری کریڈیبل ٹرسٹڈ پارٹنر ان دس ریجن, کہ وہ چائنا کو کنٹین کرنے میں ان کی مدد کر دے گا. میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا اپنی روش نہیں بدلے گا, کیونکہ ان کی فورن پالیسی جو ہے چناکین آئیڈیالوجی کے اوپر بیسڈ ہے. چناکین آئیڈیالوجی یہ ان کی فورن پالیسی کا حصہ ہے کہ اپنے نیبرز کو مسلسل جو ہے وہ غیر مستحکم رکھو, تاکہ آپ کے اندرونی معاملات کے اوپر آپ جو ہے استحکام حاصل کر سکیں. تو وہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش, سری لنکا, پاکستان, چائنا, ہم سارے جو ممالک ہیں, ہمسائے نیپال میں بہت زیادہ دراندازی کرتے ہیں, دخل اندازی کرتے ہیں. تو یہ ساری روش جو ہے فوری طور پر بدلنے کا مجھے کوئی خاص چانس نہیں نظر آتا. بیسیکلی انڈیا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس کی اپنی حرکتوں سے جو ہے وہ دور رہیں, کیونکہ اس کے اپنے منی پور کے بہت بڑے ایشوز ہیں. ان کے ہاں نیوکلیئر فسل مٹیریل کے تھیفٹس کے ایشوز ہیں, مسلسل رپورٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ انڈیا کے اندر انہوں نے کشمیر کو جو ہے کہ ایک وہ آکیوپائڈ ٹیریٹری تھی, اس کو انہوں نے انیکس کر لیا, جو کہ ایک انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مسلسل ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, بلوچستان کے BLA کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اور یہ CIA کی رپورٹس کے مطابق پروف فیکٹس ہیں. ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر خود یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیے رکھیں گے. تو مسلسل انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اپنے آس پاس کے ممالک میں. اور اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ بیسیکلی اسرائیل سے بہت زیادہ جو ہے ان کی پالیسی اور آئیڈیالوجی کو بہت فالو کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پانی کے اوپر جو ہے فلسطینی پاپولیشن کو اسرائیل جو ہے ہمیشہ ٹارگٹ کرتا ہے, پانی کو ویپنائز کرتا ہے, اور یہی صورتحال پاکستان کے لیے بھی ابھی وہ بنا رہا ہے. ظاہر ہے پانی جو ہے وہ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی ایسپیکٹ میں ایک بہت اہمیت کی حامل ایک ایلیمنٹ ہے, جس کے اوپر اگر وہ پاکستان کو زیادہ عرصہ جو ہے وہ مسلسل وہ پاکستان کو جو ہے چیلنج کیے رکھے گا اور ہمارے لیے ہیومینیٹیرین کرائسس بنانے کی کوشش کرے گا, تو ایونچولی اٹ ول لیڈ ٹو ٹینشنز اینڈ another war in this region. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے لیے ایک رول کارو آؤٹ کر رہا ہے, اور اس کی فورن پالیسی میں ہی یہ چیز انکلوڈیڈ اینڈ کارپوریٹڈ ہے کہ وہ اپنے نیبرہڈ کو مستحکم نہیں ہونے دے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا کو جو ہے اس سے کسی بھی قسم کی خیر کی توقع رکھنا تو بالکل ٹھیک ہے, خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی, اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بھارت اپنی روش نہیں بدلے گا. آپ کا شکریہ.